بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اس وقت سب لوگ انتظار کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے تخت پر کون بیٹھے گا۔ پارلیمانی کمیٹی میں اس میں نام تو سامنے آ گیا ہے، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ بین الاقوامی تنظیموں میں اقوام متحدہ OIPU پارلیمنٹ نے بھی خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور تحریک انصاف فیصلہ کن مرحلے کی طرف جو تیاری کر رہی ہے، یہ آر پار والی بڑی گفتگو، جو بڑی اہم گفتگو کہ پورا پاکستان بند کرنا ہے پھر اسلام آباد آنا ہے، اس کی کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف کا جو بائیکاٹ بھی آج سامنے آیا، ایاز صادق مولانا صاحب منتیں کرتے رہے لیکن کام نہیں آیا۔ عمران خان کے کل اہم کیسز بھی ہیں، اس پہ بھی بات ہے۔ اور قاضی صاحب زہریلا ناگ و سیاہ ناگ جس کا ذکر کرتے ہیں وہ ثابت ہوئے۔ مخصوص نشستوں میں الیکشن کمیشن کو فیصلہ نہ ماننے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اور آج جو پارلیمنٹ میں بڑی سخت تقریریں ہوئیں، غداروں کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ اختر مینگل اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اس کا سینیٹر پھنس گیا، وہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ معافیاں کام نہیں آئیں، ایک ہی دن میں مختلف 3 بیان قاسم رونجو گئے، اور فیصل واڈا اور خواجہ آصف کی اپنے باپ پہ لڑائیاں بھی چلتی نہیں بڑی۔ لیکن سب سے پہلے اس وقت جو پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس جیا کا نام سامنے آیا ہے، لیکن اس کے سے پہلے میں قاضی صاحب کی منافقت کا ذکر ضرور کروں گا۔ جو اختلافی نوٹ ان کا آیا، یہ پاکستان کی عدالتی نظام کی سب سے گھٹیا مثال کہ اکثریتی بینچ کا فیصلہ چیف جسٹس کہہ رہے کہ تسلیم نہ کریں۔ اس سے افسوسناک معاملہ کیا ہوگا۔ قاضی فائز اور جمال بندوخیل نے حالانکہ جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، اس میں واضح طور پر اپنے الفاظ میں قاضی نے لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد کیا، اور تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں پارلیمانی پارٹی بننے سے سب میں روکنے میں ان کا کردار ہے۔ اور پھر خود کہا الیکشن کمیشنر کو، میرے فیصلے کا تم نے غلط مطلب لیا۔ تحریک انصاف کو ہم نے غلط نہیں کیا، حالانکہ الیکشن کمیشن نے تو وہاں بیان دیا تھا کہ نہیں، آپ کی صاف ہدایت تھی، ہم نے اس کی تعمیل کی ہے۔ 8 ججز نے پھر مخصوص نشستوں کا تحریک انصاف کو جو فیصلہ دیا تھا، اب قاضی نے اختلافی نوٹ جو جاری کر دیا، اس میں واضح طور پر یہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ آپ نے تسلیم نہیں کرنا۔ اگر آپ نہ بھی کریں تو سپریم کورٹ نہ توہین عدالت لگائے گی الیکشن کمشنر پر، نہ اس کے اراکین پر، یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ 4 دفعہ 8 ججز نے تفصیلی فیصلہ، ابہام ان کا دور کرنے کے لیے، پھر مختصر فیصلے، پھر سارے کیے، اب توہین عدالت ان پہ لگتی ہے۔ قاضی ان کو الیکشن کمیشن کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پورا نظام ہے لندن پلان میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے، چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس قاضی فائز، سردار اسکندر سلطان راجہ وغیرہ، یہ سب لوگ جو آپ کو پتہ ہے یہ آپس میں ملی بھگت سے ایک دوسرے کو محفوظ کر رہے ہیں۔ قاضی فائز نے اس اختلافی نوٹ میں جو اہم معاملہ لکھا کہ 8 ججز نے بنیادی اصولوں کے خلاف غیر ملکی مقدمات کی تقاریر اور مختلف مقالات کے حوالے سے فیصلہ دیا۔ آئین کے اور پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلہ نہیں تھا۔ ذرا اندازہ کریں کہ یہ شخص کہہ رہا ہے آئین، جس نے آئین کے اوپر محسن نقوی کیا، حقیقی معنوں میں 26ویں ترمیم پر جو کچھ ہوتا رہا پورے ملک میں دیکھتا رہا، اور 1 سال پہلے خود کہتا تھا ہم پاکستان میں گٹر میں رہتے ہیں۔ اس کو اچانک آئین یاد آ گیا، کتاب لے کے پارلیمنٹ بھی پہنچ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس آئین کو مانتا کون ہے؟ یقین میں قسم اٹھانے کو طور پاکستان میں کوئی آئین قانون نہیں ہے، آپ سب متفق ہوں گے اس پہ۔ لیکن اس کی منافقت کا اندازہ دیکھیں کہ جون میں، یعنی 5 مہینے پہلے، اس نے جب سنی اتحاد کونسل کے یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ شروع ہوا سپریم کورٹ میں، تو 5 رکنی بینچ میں خود جو اس نے بنایا تھا، اس کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو کہتا ہے ہمیں یہ کیس نہیں سننا چاہیے کیونکہ اس وقت آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں چل رہی، اور کوئی اپیل اس وقت تک نہیں سننی چاہیے جب تک ترمیم کا فیصلہ نہ آ جائے۔ ذرا بڑے غور سے سنیے گا یہ بات۔ پارلیمنٹ میں 26ویں ترمیم جو اب ہوئی، قاضی 5 مہینے پہلے بتا رہا تھا، اندازہ کریں، اور کیس بھی کہہ رہا تھا سننے کو ہمیں تیار نہیں، کس کو بینیفیشری کوئی نہ کوئی ہوگا، مطلب کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور مخصوص نشستوں کے معاملے پہ اب جو اختلافی نوٹ اس نے لکھا، یہ حقیقی معنوں میں پاکستان کے قانون میں سب سے بڑی منافقت۔ یہ حکومت کے جو ممبران ہیں ان کے ان اضافے کے لیے اس نے پہلے، آپ کو پتہ ہے، دوبارہ گنتی میں 3 نشستیں دی تھیں انہیں، پھر پنجاب میں الیکشن ٹریبیونل کا کیس ان کے حق میں کیا تھا۔ بدنام زمانہ 63A فلور کراسنگ کر کے یہ جو سب واردات ہوتی رہی، قاضی فائز نے کروائی۔ جون میں کہہ رہا تھا کہ مجوزہ ترمیم میں ابھی ہونی ہے، اور اس کے اوپر ویسے چارج شیٹ تو بہت بڑی بنتی ہے کہ پہلے تو بندہ سے پوچھے آپ کو جون میں کیسے پتا کہ ترمیم ہونے جا رہی ہیں اور اس کا کوئی بینیفیشری ہوگا، کس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جسٹس منیب اور ان کے سامنے آپ نے تجویز دی تھی، پوچھے بندہ یہ بات۔ ایک معاملہ حکومت کے حق میں ڈھونڈ کے نمبر پورے کر کے فلور کراسنگ کی اجازت دے کے ساری واردات اس نے کری، بلا چھین کے، ابھی بھی بلا لے کے جا رہے ساتھ۔ لاکھ دی ڈونٹ اس بندے دے، یقین کریں۔ اور اس کے گروپ کے بارے ججز بھی یتیم ہو جائیں اس کے جانے کے بعد۔ جمال خان مندوخیل کا بھی یہ حال ہے۔ اب مخصوص نشستوں کے معاملے میں اس اختلافی نوٹ میں دیکھیں، اس کی اختلاف کی حیثیت تو ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نام دے رہی ہے یحییٰ فریدی صاحب کا، بھی ان کا نام آ گیا ہے چیف جسٹس کے طور پر۔ اب اکثریت جو ججز کی ہے دیکھیں، وہ پھر بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے۔ یاد رکھیں، مخصوص نشستوں کا معاملہ کوئی معاملہ بھی ہو، منصور علی شاہ
نہ بھی اگر بنے تو اس معاملے کو ریورس ہو سکتا ہے، چیف جسٹس وہ ہوں یا نہ ہوں۔ اب امین الدین خان کو یہ آئینی عدالت کا بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں پھر جسٹس دو جب قاضی ہوں ایک جیسے تو پھر باقی اکثریت تو آپ کو پتہ ہے جج تو وہی ہیں، جج تو نہیں بدلیں گے۔ اب اس وقت جو نام یحییٰ آفریدی صاحب کا آیا، اس میں ایک تو 26ویں ترمیم کی ساری واردات، لوگ یہ کہہ رہے تھے منصور شاہ صاحب کا آئے گا، لیکن مجھے لگ رہا تھا اس کی وجہ نہیں بنتی۔ یہ سارا نظام محفوظ کرنا، الیکشن کو محفوظ کرنا، اختیارات کو اگر اس طرح تقسیم کر کے 2 ججز میں بانٹیں، اگر حکومت نے منصور شاہ کو ہی لگانا ہو تو پھر یہ کرتے ہی نا۔ سول فوجداری مقدمات دیکھیں، اب سپریم کورٹ میں ایک طرف جائیں گے، آئینی مقدمات ایک طرف، پریزائڈنگ جج ایک بنایا جائے گا آئینی بینچ کے حساب سے، اس میں پھر یہ امین الدین خان کے پاس معاف کیجیے گا، یہ سارے کیسز جو ہیں الیکشن سے متعلق چلے جائیں گے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چیف جسٹس اگر جسٹس منصور شاہ بھی بنتا پر کاٹ دیتے، لیکن وہ اس وقت نون لیگ مان نہیں رہی، اور اسی لیے پھر یہ جو دنیا کے جو اداروں کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں نا جو معاملہ، خاص طور پر اقوام متحدہ کی طرف سے، اور ابھی بھی اقوام متحدہ کی اپنی ایک پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر بھی انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، وہ بھی آج عمران خان کی رہائی پہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، تحریک انصاف سمیت باقی دنیا سے تو مطالبات ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارا معاملہ اسی لیے کہ آپ چیف جسٹس سینیارٹی کو چھوڑ کے تیسرے نمبر اور پھر چوتھے نمبر کو اٹھا کے آئینی بنا دیں۔ اب قاضی سے 3 نام انہوں نے مانگے تھے رجسٹرار نے، اس نے منصور شاہ، منیب اختر اور یحییٰ آفریدی کا بھیجا۔ یحییٰ آفریدی کا ظاہر آپ کو پتہ ان کی سوچ میں یہی تھا کمیٹی میں، ابھی نام جو انہوں نے بیٹھ کے مل بیٹھ کے ماؤں بہنوں میں چنا ہے، شہباز شریف کو بھیجنے کی تیاری ہوگی، وہاں پہ وہ فیصلہ کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے حالانکہ ایک کام بڑا ٹیکنیکل کیا تھا 26ویں ترمیم پر، یہ جو ان کے مسودہ تھا پہلا پیپلز پارٹی نون لیگ کا، اس میں مولانا نے یہ شک ڈلوائی تھی، حالانکہ بیرسٹر گور نے ایک 2 نمبری ان کی پارلیمنٹ کے اندر نشاندہی کر دی تھی کہ اس مسودے میں تبدیل ہے جو ہمیں دکھائے گئے، تو وہ انہوں نے واردات کر دی تھی، ظاہر بندے ان کے اپنے تھے، سائن کروا لینے دیں۔ اب اس میں سے بھی دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے 3 ججز میں سے کسی نے انکار کیا تو ہم چوتھے نمبر کے چیف جسٹس کو بنا لیں گے، یہ پہلے ان کا مسودہ تھا۔ پھر مولانا نے وہ شک نکلوائی تو انہوں نے کہا 3 میں سے کوئی انکار کرے گا۔ اب انکار دیکھنا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی انکار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ سب سے بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ نام تو چلا گیا ہے امین الدین کو، وہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے سے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے بلا شبہ ووٹ نہیں دیا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے مفادات کی ایک منافقت ہے، اس طرف مولانا صاحب کھیل کے گیم، لیکن سیاست ہے، منافقت ہے، جو بھی آپ اسے کہیں۔ اس وقت انہیں جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ تحریک انصاف نے اس کمیٹی میں شرکت سے انکار کیا۔ مولانا نے اسد عمر کو بھی فون کیا، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بیرسٹر نے کہا، بیرسٹر گوہر نے، کہ یہ بڑا سادہ معاملہ ہے کہ سینئر موسٹ جج چیف جسٹس منصور شاہ کو لگائیں، بات ختم، ہمیں سے کوئی غرض نہیں دوسرے تیسرے چوتھے نام سے، جو سینئر لگا دیں، لیکن ظاہر اگر یہ لگا دے تو پھر یہ سارا معاملہ کرنے کی اب اس میں یاد رکھیں جو پاکستان کی قوم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چیف جسٹس کوئی بھی لگے، جج سارے یہی رہیں گے، انہوں نے باہر سے تو فیصلے نہیں کروانے۔ آج بھی دیکھیں عدلیہ کھڑی، قاضی کے ہوتے ہوئے سارے ججز کھڑے تھے کہ نہیں، پورے پاکستان کی عدالتوں میں 162 کے قریب لوگ کھڑے تھے کہ نہیں، تو وہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اس پہ گھبرائیں، اس میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کا زین قریشی کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ میں 15 مہینوں سے جیل میں ہوں، اپنے اصولوں کی قربانی دے رہا ہوں، مجھے اپنے بیٹے پہ یقین ہے وہ بے وفائی نہیں کرے گا، اور میں اسے اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ مہربانوں کے ذریعے پیغام آیا زین قریشی کے حوالے سے، ان کے استعفے کی بھی خبریں چل رہی ہیں، اسد کیسر نے کہا مجھے بھی خبر ملی ہے، کنفرم نہیں ہے ابھی۔ اس کے علاوہ آج اسمبلی میں بڑی دھواں دار تقاریر بھی ہوئیں، سینیٹرز نے، پارلیمنٹیرینز نے اپنی اپنی داستان بھی بتائی، لیکن اختر مینگل کے سینیٹر نے جو ڈائلسس پہ ٹریٹمنٹ کروایا تھا، اس نے آگے کہا جی مجھے لوگوں نے اغوا کیا، پھر مجھے ملیریا ہوا، پھر مجھے اسپتال کے لیے لے کے جاتے رہے، جو آئینی ترمیم آپ کو پتہ ہے ختم ہوئی تو اس کو کہتے واپس بھیج دیں گے۔ اس کی آگے میں چل کے آپ اس کا تیسرا بیان جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ زرتاج گل نے بھی کہا کہ اس طرح گھر سے اس کو اٹھا کے لے کے گئے، اور لوٹوں کی جو مریم نواز باتیں کرتی تھی، باتھ روم میں کتنے لوٹے چاہیے اور لوٹوں سے کرنا کیا ہے، یہ بڑا خطرناک سوال تھا زرتاج کا مریم شیخ سے، لیکن میں اس کو نہیں چھیڑتا۔ بہرحال اب دیکھیں گھر کے اندر سے پارلیمانی لیڈر کو اغوا کر کے گھسیٹ کے بغیر دوپٹے کے کالی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے دہشت گردوں کی طرح لے کے جانا، اور یہاں پہ نون لیگ کے رہنماؤں کی تقریر حنیف باسی کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تحریک انصاف کے لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھا اگر یہاں پہ اتنا ٹیکنیکل اور بڑا سادہ سا سوال، اگر انہوں نے جوائن کرنا تو اقامے لے کے نائی بنے ہوتے، مساج سینٹر دبئی میں کھولتے۔ نواز شریف تو خود کہتا رہا قدم بڑھاؤ نواز شریف، میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا پارٹی پوری غائب، عوام تھی ہی نہیں۔ تو تحریک انصاف تو دیکھیں عوام کا مزاج دیکھ رہی ہے۔ اب جو بڑا پلان جس کی بڑی حکمت عملی میں علی امین گنڈا پور پہ آپ کو اعتماد کرنا ہوگا، وہ جب کہہ رہے ہیں پاکستان کو بند کروں گا، فائنل کال دوں گا، اور اس کی دیکھیں گواہی کون دے رہا ہے؟ مراد سعید کا بیان آپ دیکھیں بڑا واضح انداز میں، اس نے کہا یہ فیصلہ سڑک پر ہوتا ہے اور یہ آخری آپشن ہے۔ مراد سعید نے کہا میں نے عمران خان سے بارہا کا مجھے آنے دے، خان نے کہا ابھی وقت نہیں آیا، وہ وقت کب آئے گا وہ خود بتا بھی رہا ہے اس پیغام میں
کہہ رہا ہے خان کے بیانات کی 2 کاپیاں، ایک مراد سعید کے پاس بھی آتی ہے اور ایک پارٹی کے پاس۔ 4 اکتوبر کے احتجاج پہ مراد سعید نے کلیئر کیا علی امین گنڈا پور کو، اس نے کہا سیاسی کمیٹی کو احتجاج کے معاملے میں حکمت عملی کے فیصلے کا اختیار تھا، اور سیاسی کمیٹی نے جن عوامل کی بنیاد پر یہ سارا ختم کیا معاملہ اور علی امین خیبر پختونخوا گیا، اب اس نے کہا میں اس فیصلے سے بے شک متفق نہیں ہوں، لیکن گراؤنڈ پر یہ لوگ ہیں، فیصلہ ان کا اختیار تھا، اب آگے کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے، اور آگے ہم نے سڑکوں پر نکلنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ خان کی صحت اور زندگی کی تشویشناک خبریں ہیں جو وہ کہتا ہے میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو مراد سعید کے اس بیان کو آپ بڑے غور سے دیکھیں، اس میں جو بات وہ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور بھی کر رہا ہے کہ ایک تو آئین اور قانون ملک میں موجود نہیں ہے، یہ بات آپ دیکھ لیں۔ مراد سعید نے جو بات کی کہ 28 سال کی ہماری جدوجہد ہے، ہمارے نتیجے، فیصلوں کے نتیجے وہ عمران خان کی زندگی پہ پڑیں گے، اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اب اگر ہم باہر نکلے تو ہم واپس نہیں آ سکتے، واپسی کی آپشن ذہن سے نکال دیں۔ اور یہ پیغام مراد سعید نے کہا کہ میں نے قیادت کو بھی پہنچایا اور خان کو بھی پہنچایا، اور ہمیں بہت بڑا فیصلہ جلد کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں شیر افضل مروت بھی کہہ رہا ہے کہ بدماشی میں ان کی نکالوں گا سب لوگوں کی، اور قسمیں اٹھا رہا ہے، خدا کی قسم اس نے اٹھائی کہ احتجاجی کمیٹی میرے سپرد کرے پھر میں جانوں، اور یہ جانے 10 دن لگے 100 دن لگے، عوام کے اندر سے مایوسی ختم کروں گا۔ اور حالات اس وقت ان کے لیے بالکل وہی ہیں جو 9 مئی کے بعد تھے۔ دیکھیں اس وقت بھی ساری پریس کانفرنسز ہوئی تھی، قیادت ٹوٹ گئی تھی، لوگ مایوس ہو چکے، حالانکہ عمران خان اس وقت جیل میں نہیں تھے، یہ یاد رکھے گا، ورکر اس وقت بھی مایوس تھا۔ آج احتجاج ناکام ہوا ہے، کچھ لوٹے ہوئے ہیں، یہ ترامیم ہو گئیں، لوگوں کو لگ رہا ہے بڑا کچھ ہو گیا۔ اسی لیے دیکھیں میرے خیال میں شیر افضل مروت جیسے بندے کو احتجاج کی ذمہ داری مانگ رہا تو دے دیں، پہلے آپ کا ایک احتجاج اگر ناکام بھی ہوا تو مروت کو احتجاج دے دیں، ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے، اس سے نقصان تو کوئی نہیں ہے اس میں، اس نے کون سا احتجاج لے کے کہیں بھاگ جانا ہے، احتجاج ہے۔ گنڈا پور کا بھی پیغام اس کے ساتھ آیا، اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو قبلہ درست کریں ورنہ ہمیں آپ کے گھروں کا راستہ پتہ ہے۔ تو یہ دیکھیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں، بیانات آپ ذرا سنیں، یہ وہی فائنل کال جس کا لوگ ذکر کر رہے ہیں، جس کا عمران خان بتاتے رہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آئے گا اس کی وجہ خان کی انہوں نے کمیونیکیشن لائن توڑی ہے، پارٹی کا رابطہ توڑا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو جو اب عمران خان سے ملاقات ہوگی مجھے لگتا ہے وہی ملاقات اب آخری ہوگی، کیونکہ نومبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، اس میں بہت سارے فیصلے ہونے ہیں، اور یہ جو پاکستان کو جیم کر کے اسلام آباد آنے کی بات ہے یہ ان کے لیے مجبوری بن جائے گا، اس کے علاوہ تحریک انصاف کو اس کو حل نہیں رہا، اسی لیے یہ بڑا لازمی ہے اور یہ ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آئے گا۔ اور دیکھیں ابھی میں نے آج ٹویٹ بھی کی، عمران خان کی بہن نورین خان کو دیکھا اکیلی کھڑی تھی، تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، اور اڈیالہ کے باہر کھڑی تھی، 2 بہنیں خان کی جیل میں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ٹکٹوں کے معاملے پر جب ٹکٹ بانٹے جا رہے تھے تو یہ کس طرح ٹکٹ ہولڈرز کے لیے چیلوں گدوں کی طرح آگے لپکتے تھے، مخصوص نشستوں میں سپریم کورٹ کے بعد خواتین کا مخصوص نشستوں کے لیے احتجاج ذرا دیکھیں وہ کس طرح کھڑی تھی ساری۔ ایک وہ خاتون نظر آتی ہے نادیہ خٹک، اس کے علاوہ کوئی خاتون نظر نہیں آتی مخصوص نشستوں کی، کم از کم نورین خان کے ساتھ ہی کھڑی ہو جائیں۔ پنجاب میں تو ویسے ہی انہوں نے بغیرتی ملی ہوئی ہے منہ پہ، وہ نکل کے اسے برا لگتا لگے اب، لیکن لاہور میں بھی آپ دیکھیں تنظیم سازی میں تبدیلی بہت بڑی ہونے والی ہے۔ لیکن خان کی بہن کھڑی ہے اکیلی، نورین خان، بہنیں سارا خاندان اس کو جیل میں، حق پر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں خدا کے لیے۔ میں عمران خان کی ماضی کی تصاویر دیکھوں، اس کے ساتھ بلینر، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تمام لوگ عمران خان کے آج ارب پتی ہو چکے۔ خان اگر ان کے ساتھ آج رہتا، آج عمران خان بھی ارب پتی ہوتا ڈالروں میں، یقین کریں۔ وہ سارے لوگ خان کے ساتھ پرانی تصویروں میں سب ارب پتی ہیں آج، لیکن خان نے اڈیالہ جیل چن لیا راستہ۔ یہ رچرڈ برینسن ورجن گروپ کا، اس کی یہ فلاسفر بڑے بڑے کیوں خان کی حمایت کر رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ آنیسٹ دیانتدار بندہ 24 کروڑ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، آئین اور قانون اور جمہوریت کی جنگ لڑ رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، تو لوگ تو ساتھ جڑے نا کم از کم پارٹی کے جو ہے، اگر نہیں جڑتے تو پھر رگڑا لگے گا ٹھیک ٹھاک۔ اب غداروں میں میں آپ کو بتا رہا تھا قاسم رونجو کی بات، وہ کہتا ہے میں اغوا ہوا، مجھے مچھروں نے کاٹا، ملیریا ہوا، گھر پہنچ کے اس نے ایک نئی ویڈیو بنا دی، انہوں نے کہا مجھے اختر مینگل نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی، مجھے کسی مچھر نے نہیں کاٹا، جو کہتا ہے میں وہ پڑھ رہا تھا مجھے اختر مینگل نے دیا، میں تو اپنے گھر پہ تھا۔ اور وہ اپنی پچھلی پریس کانفرنس کی تردید کی، مطلب پہلی دفعہ گاڑی سے نکلا تو اختر مینگل، اور تیسری اس کی ویڈیو کہتا ہے جب اس وقت کہہ رہا تھا مجھے 6 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، مطلب خفیہ اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ کس نے، اب کہہ رہا ہے اختر مینگل نے دباؤ ڈالا، اتنے تم کمزور ہو کہ مندر کا گھنٹہ ہو جو آئی بجا کے چلا جائے۔ 9 مئی کی بہرحال اختر مینگل نے کہا پریس کانفرنس جن لوگوں نے دیکھی ہے اسی تناظر میں دیکھ لیں۔ اختر مینگل نے کہا میرے ہاتھ میں کوئی بندوق تھی، میں نے سکن پٹی پہ رکھی تھی، یہ سب کے سامنے بولا تھا، ہمارا لکھا ہوا کہاں تھا۔ خیر اس طرح کے واقعات سے نظر آتا ہے کہ طاقتور لوگ بعد میں بھی معاملہ حل ہونے کے بیانات نہیں دینا پسند کرتے، اور نوٹوں اور ووٹوں کا معاملہ۔ اچھا ایک اور بڑی چیز انٹرسٹنگ، یہ جو 11 لوگ ہیں تحریک انصاف کے، ان میں سے کچھ لوگوں سے بیانہ دیا گیا تھا، ان کو 10 کروڑ 50 کروڑ، اب ان سے واپس مانگا جا رہا ہے کہ ووٹ تو آپ نے کاسٹ ہی نہیں کیا، پیسے واپس کرو۔ تو اب بہت سارے لوگ اب پیسے بھی واپس کر رہے ہیں اور ضلالت بھی مان رہے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہوا ان کے ساتھ۔ یہ جسٹس منصور شاہ والا واقعہ اور یہ جو افریدی والے میں انشاءاللہ کل تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی 26ویں ترمیم والے دن بلاول ماموں بھی بنا ہے،
اور یہ بہرحال بختیور صاحبہ چودھری خاندان ہے، لیکن یہاں انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو اس کا نام رکھ دیا، اس کا بھی سیاسی مفادات میں سب کا نام. وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد شاہ کی میں تقریر دیکھ رہا تھا، 26ویں ترمیم کے دن یہ بچہ پیدا ہوا، خوشی کا موقع ہے، پتہ نہیں نام اس کا میاں مہر ترمیم بھٹو ہی رکھ دیتے تو اچھا تھا. بہرحال اس بچے کی سالگرہ جس دن آئے گی اسے یاد آئے گا کہ اس دن پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کہ پارلیمنٹیرین سینیٹرز گھر توڑے گئے، شاپنگ سینٹر گرائے گئے، خواتین کو، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، لائیو ویڈیوز ماؤں کو دکھائی گئیں. اور اس بچے کو بڑا افسوس ہوگا کہ اس کے اپنے خاندان کے پڑدانا پہ، اس کی نانی پہ، بے نظیر بھٹو پہ وہ قتل کا سنے گا، پڑھے گا، تاریخ کا. اس دن 26 ترمیم جس دن ہوئی اس دن یہ ظلم بھی ہوتا رہا. اپنے خاندان کے ساتھ کو کمپیئر کرے گا تو وہ کہے گا مجھے تو بھٹو یا زرداری خاندان کا ہونا ہی نہیں چاہیے. ویسے تو اب انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ اپنے ہی اتنے بچے پیدا کر لیں کہ اپنے ہی خاندان میں رشتہ داروں میں ہی ساری نشستیں کہ باہر سے بندے ہی نہ خریدنے پڑیں. آپ دیکھ لیں اس وقت فریال تالپور وہ زرداری کی بہن ہے، وہ اس کے بھانجے بلاول، اس کی بہن زرداری کے بیٹے بیٹیاں، سارے کا سارا ٹبر پارلیمنٹ میں پہنچا ہوا ہے. پتہ نہیں کہ بچوں کی پارلیمنٹ ہی نہ بنا دیں اس کے بعد. تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اب وہ اس ویڈیو میں شاید کور نہ ہو، کچھ معاملات چل بھی رہے ہیں. اور شاید میں پھر یہ افریدی صاحب اور ان کا جو معاملہ ہے، جیسے میں نے کہا تفصیل سے صبح آپ کو بتاؤں کہ ان کے بننے کے بعد کیا معاملات ہوں گے. تو اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.